مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ تمہیں کس کے ایمان پر تعجب ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں فرشتوں کے ایمان پر تعجب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ایمان پر کیسا تعجب؟ وہ رب کے قرب میں رہتے, رب کی تسبیح کرتے, رب کی نافرمانی نہیں کرتے, صبح شام اپنے رب کو سجدے کرتے. ان کے ایمان پر کیسا تعجب؟ پھر پوچھا بتاؤ کس کے ایمان پر تعجب؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں انبیاء کے ایمان پر تعجب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ایمان پر کیسا تعجب؟ وہ تو رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, رب اپنا کلام ان پہ نازل فرماتا ہے, وہ رب سے بات کرتے ہیں, ان کے ایمان پر کیسا تعجب؟ پھر پوچھا بتاؤ صحابہ کس کے ایمان پر تعجب ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اپنے ایمان پر تعجب ہے. محبوب نے فرمایا ابھی بھی اپنے ایمان پہ تعجب کرتے ہو؟ رب کا قرآن مجھ پہ اترتا ہے, میں اپنی زبان سے تمہیں رب کا قرآن سناتا ہوں. میں جنہیں دیکھ کے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں, ان کے چہرے کا دیدار صبح بھی کرتے ہو شام بھی کرتے ہو, ابھی بھی تمہیں اپنے ایمان پر تعجب ہے. اب پوچھا پھر کس کے ایمان پر تعجب؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں کس کے ایمان پر تعجب. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے اس امتی کے ایمان پر تعجب ہے میرے صحابہ جو بعد میں آئے گا, نہ قرآن کو جبرائیل کو لاتا دیکھے گا, نہ میری زبان سے سنے گا, نہ صحابہ تمہاری زبان سے سنے گا, لیکن جب یہ قرآن اس کے سامنے آئے گا وہ شک نہیں کرے گا, اسے چوم کے سینے سے لگائے گا. اگرچہ چھپا اردو بازار لاہور سے ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں الحم سے بناس تک یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے 15 صدیاں پہلے ہمارے محبوب کے سینے پر نازل فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. اب دیکھو نا 14 صدیاں پہلے بھی نبی علیہ السلام ہمارے ایمان کو دیکھ رہے تھے, آئیں گے بعد میں, لیکن حالت کیا ہوگی؟ قرآن کتابی شکل میں ان کے سامنے آئے گا, یہ اسے چوم کے سینے سے لگائیں گے, شک نہیں. آج بھی دیکھو رب کے فضل سے جو سچا مسلمان ہے اس کو 1% بھی شک زندگی میں نہیں گزرا کہ یہ جو قرآن میں نے غلاف چڑھا کے اپنے گھر کے طاق میں رکھا برکت لینے کے لیے صبح بھی پڑھتا ہوں شام بھی پڑھتا ہوں, کسی کو شک کا کروڑویں حصے کا شائبہ بھی کبھی نہیں گزرا کہ یہ وہ قرآن ہے یا نہیں ہے. جو کامل ایمان والے تھے لیکن جنہیں شک تھا انہوں نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی. فصل الخطاب فی تحریفی کتاب رب الارباب, روافد کی طرف سے کئی سو صفحات پر کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے فصل الکتاب. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہر صفحے پر کفر بکا کہ یہ اصل قرآن نہیں, اصل قرآن تو ختم ہو گیا, وہ تو جل گیا معاذ اللہ. حضرت عثمان غنی نے اس کی کئی صورتیں جلا ڈالی, وہ صورتیں بھی لکھی, وہ آیتیں بھی لکھی. انہوں نے کہا یہ اصل قرآن نہیں ہے جو اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں جو اس کی آیت تو آیت رہی, رکوع تو بڑے دور کی بات ہے, آیت تو آیت رہی, لفظ تو لفظ رہا. اگر زبر سے زیر پر بھی کوئی شک کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان کیسے بچا پاتا ہے؟ یہ ہے کامل مومن کی شان کہ الحم سے بالناس تک پورے قرآن کو 15 صدیاں بعد بھی اس نے رب کا قرآن مانا, اور یہ مانا کہ اس جیسی کتاب کوئی اور نہیں ہے. اگرچہ بڑی بڑی کتابیں چھپی سیرت پر, تاریخ پر, عربی عبارت پر, عربی کتب پر, نہ جانے کس کس انداز میں کتابیں چھپی, لیکن آج تک اس نے قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو نہیں رکھا کہ یہ کہے کہ نہیں یہ قرآن ہے اس کے مقابلے میں اس کتاب کو رکھتا ہوں. کہتا نہیں, اگرچہ بخاری ہے لیکن پھر بھی بخاری بخاری ہے اور میرے رب کا قرآن قرآن ہے. اب خود سوچو, جس امت نے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں مانی تو کیا وہ امت معاذ اللہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے؟ کچھ تو سوچ لیتے اس امت پر شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے کہ معاذ اللہ یہ امت مشرک ہو گئی جو کلمہ کو ہے, جو رب کو سجدے کرتی. 15 صدیاں بعد بھی اس نے اس انداز میں اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس انداز میں اپنے رب کا کلمہ پڑھا جیسا 15 صدیاں پہلے کلمہ پڑھنے کا حکم آمینہ کے لال نے اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا ہے. اب دیکھو نا,
نہ یہ شرک بالکتاب کرتے، نہ اس امت نے شرک بالرسالہ کیا، رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ بڑے بڑے اٹھے، کوئی گانے اٹھے، کوئی بینگے اٹھے، کوئی کس انداز میں اٹھے، کوئی کس انداز میں اٹھے کہ ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ذلی ہیں، بروزی ہیں، تشریحی ہیں، غیر تشریحی، نہ جانے کتنی اقسام کو ذکر کر کے فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس امت نے پھر بھی کہا تو جو بھی انداز اپنا لے پھر بھی تیرا قتل ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ جب تک تجھے قتل کر کے اس زمین کو پاک نہیں کریں گے ہمارے رب کی رحمت ضرور کی رہے گی۔ یہ ہے اس امتی کا ایمان۔ اس نے اپنے نبی جیسا نہیں مانا چاہے کوئی جیسا بھی ہو۔ اب دیکھو نا اس کے ساتھ بھی قیامت کے دن قرب قیامت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرب قیامت جب دجال آئے گا تو دجال آ کے کیا کہے گا؟ آئے گا دیہاتی آدمی کے پاس، آرابی کے لفظ ہے حدیث پاک میں مسلم شریف میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ کیا تو گواہی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ اب دیہاتی آدمی کے پاس اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں، لیکن رب کے فضل سے ایمان اگر دل میں پختہ ہوا تو کہے تو تو صرف میرے ماں باپ کی بات کرتا، تو میری 7 نسلوں کو بھی زندہ کر دے، میں پھر بھی تجھے نہیں کہوں گا کہ تو میرا رب ہے، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے اور میں نے اسی کا کلمہ پڑھا۔ اتنا پختہ ایمان ہے اس امت کا جس کو آج شرک کے فتوے کی زد میں لا کے اسلام کی چھتری کے نیچے نکالنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن ہم دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ امت رب کو سجدے بھی کر رہی ہے اور یہ امت 15 صدیاں بعد آمینہ کے لال کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھ رہی ہے اور یہ امت اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج کے قرآن کی حافظ بھی بنا رہی ہے۔ تو یہ سارے حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت بدلی نہیں ہے، اس امت نے اپنا رستہ نہیں بدلا، آج بھی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک اسی کا کلمہ اس امت نے پڑھا اور آج بھی محبوب کو اسی انداز میں مانا جس میں اعلیٰ حضرت کی بولی بولے تو یوں کہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس انداز میں اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی مانا، تو اس لحاظ سے یہ ذہن میں رکھنا یہ امت مشرک نہیں ہے، یہ امت مشرک نہیں، اس نے شرک نہیں کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے بخاری میں فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا اللہ کی قسم میرے صحابہ مجھے اپنے جانے کے بعد اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف نہیں۔ ہمارے ایمان کو دیکھ کر ہمارے نبی قسمیں اٹھائیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف نہیں، اور یہ کہے کہ نہیں یہ امت تو مشرک ہو گئی، تبدیلی کہاں ہے؟ کیوں آخر اس امت پر شرک کا فتویٰ ان لوگوں نے لگایا؟ ہم نہیں بدلے، وہ بدلے جنہوں نے شرک کے فتوے لگائے۔ کیوں بدلے؟ سنو یہ جملہ، جو عشق تھا آج اس عشق کو شرک کہہ کے امت کو مشرک کہا جا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جو عشق تھا آج اس کو شرک کہہ کے، یہ تو صدیوں کا عقیدہ تھا کہ جب بھی لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے تو سیدھے گنبد خضرا پہ حاضر ہو جاتے تھے، آج اس عشق کو شرک کہا جاتا ہے، اس محبت کو شرک کے فتوے کی زد میں لا کے امت کے سینے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھو نا اقبال نے کئی سال پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ سے، کہا اے یورپ تو اس امت کو مارنا چاہتا ہے، کہا یہ امت تیری بندوقوں گولیوں ٹینکوں اور تیرے بارود سے نہیں مرے گی، کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ہے اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہا یہ بھوکے پیاسے لوگ موت سے نہیں ڈرتے جس موت سے تم انہیں ڈرانا چاہتے ہو۔ اگر اس امت کو مارنا ہے تو کیا کرو، روح محمد ان کے بدن سے نکالو، ان کے دل میں جو عشق نبی ہے وہ نکالو، پھر اس امت کو مارنے کی ضرورت نہیں، یہ امت خود ہی مر جائے گی۔ آج پورے
یہود و حنود اور اس یہود و حنود کے ہرکارے اسی کام پہ لگے سارے کے سارے کہ کسی طرح اس امت کے سینے سے محبت رسول کو ختم کرے تاکہ پھر اس امت کے باقی رہنے کا کوئی سبب ہی نہ رہے۔ ایک ہی تو سبب ہے ہمارے باقی رہنے کہ جب تک دل میں عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس امت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن کوشش کیسے کی گئی؟ انہوں نے کبھی نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے، کبھی نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ کس کس انداز میں گستاخیاں کر کے اس امت کے ایمانوں کو چیک کیا کہ کتنا ایمان باقی ہے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد وہ تھرمامیٹر لگا کے چیک کرتے، ہم نے اتنا کام خود کیا اور اپنے ان کے کچھ لوگوں سے کروایا، اب چیک کرتے کتنا ایمان باقی بچتا ہے۔ لیکن جب بھی دیکھو نا کتنا دور ہے یورپ، گستاخی وہاں پہ ہوتی ہے، نیند پاکستان کے مسلمانوں کی اڑ جاتی ہے کہ وہاں ہمارے نبی کی گستاخی ہو گئی، ہم کیسے سوئے؟ گستاخی ہو گئی نبی علیہ السلام کی۔ یعنی یہ عشق ہے اس امت کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے۔ عشق بڑھتا کس چیز سے ہے؟ اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ مدینہ شریف جو گیا اس سے پوچھو کہ عشق بڑھتا کیسے؟ مطلب جب پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑ جاتی ہے تو بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے تو زندگی بھر ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ اور پھر جب بندہ مدینہ شریف سے واپسی کے لیے قدم اٹھائے، جو بندے کی حالت ہوتی ہے وہ ماں کے دنیا سے جانے پر بھی نہیں ہوتی، باپ کے دنیا سے جانے پر بھی نہیں ہوتی، جو گنبد خضرا سے واپسی پر ایک عاشق کی حالت ہوتی۔ عشق بڑھتا کس چیز سے ہے؟ چلو اور کچھ نہ صحیح، ہم وہاں نہ جا سکے کہ ہمارا عشق پروان چڑھتا، یہیں رہ کر یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ محفل میلاد سجا کر آمنہ کے لال کا ذکر تو کر سکتے ہیں، اور اس ذکر سے بھی اللہ دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو مزید روشن فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو نا جو لوگ آئے کیوں آئے، وجہ کیا ہے؟ دعوتیں دی گئی، بلایا گیا، آنا، چھوڑ دینا ایک رات نیند کو، کیوں چھوڑنا؟ لیکن تھکے ہو سارا دن کے کام کاج کر کے سارا کام کیا، پھر شام کو آرام کرنے کا وقت تھا۔ یہ نام ایسا ہے جو بندے کو تھکاوٹ کا بھی اثر نہیں ہونے دیتا۔ بتایا گیا کہ آج رات محفل میلاد ہونی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا ہے، کہ کوئی بات نہیں، تھکے ہیں تو پھر کیا ہوا، بستر ہے انتظار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کرتا رہے، لیکن آج رات آمنہ کے لال کا ذکر سننے ضرور جانا ہے۔ ان محافل سے بھی دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی، اور رب کے فضل سے یہ محافل بھی اللہ نے اہل سنت کے نصیب میں لکھی کہ وہ ایسی محافل کو سجا کر اپنے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بڑھاتے۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے پوری کوشش کی گئی، جس سبب سے عشق بڑھتا ہے اس سبب کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور مٹایا۔ دیکھو نا جب یہاں سے لوگ جاتے تھے مدینہ شریف میں، جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے، وہ گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جس میں سینکڑوں آیات قرآنی کا نزول بھی ہوا، نبی علیہ السلام کا بدن مبارک بھی کئی عرصہ تک اس گھر میں تشریف فرما رہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بھی اس گھر میں ہوئی۔ جب عاشق یہاں سے جاتا تھا اس گھر کو دیکھ کر اس کا عشق مچل جاتا تھا کہ قربان جاؤں، یہ ہے وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما ہوتے تھے۔ کیا کیا؟ یہ سبب تھا عشق بڑھنے کا۔ ان بدبختوں نے اس جگہ کو ختم کر کے وہاں پر عوام کے لیے ٹوائلٹ بنا دی، لیٹرینیں بنا دی گئی عوام کے لیے۔ وہ قدم جس کا بوسہ عرش بھی لے، ان کے قدموں کا بوسہ عرش بھی لے، تو ان کے بدن کا مقام کیا ہے؟ یعنی محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جو مٹی نبی علیہ السلام کے بدن سے لگ رہی ہے، کہا یہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام کا بدن انور لگ رہا ہے، وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔
اور جس جگہ پر نبی علیہ السلام کئی عرصہ تک تشریف فرما رہے آج اس جگہ کو ختم کر دیا کہ نہیں نہیں یہاں آئیں گے لوگ شرک کریں گے. وہ بیت رضوان کا درخت جس کے نیچے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے صحابہ سے بیعت لی تھی جو بیت رضوان کے نام سے مشہور ہے وہ درخت بھی باقی رہا. اب آ کے کچھ سال پہلے اس درخت کو بھی ختم کر دیا گیا. کیوں؟ پوچھو نا عاشق سے جب جاتا تھا اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہتا تھا کہ اے ٹہنی میں نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا بن دیکھے کلمہ پڑھا خوش نصیب ہے تو کہ تو نے 15 صدیاں پہلے اس محبوب کا دیدار کیا ہے. یعنی اس درخت کے نیچے عاشق جاتا تھا بیٹھتا تھا عشق پروان چڑھتا تھا کہ یہ ہے وہ جگہ یہ ہے وہ درخت جس کے نیچے محبوب بیٹھ کر انہوں نے بیعت لی تھی. جہاں اتنے صحابہ تشریف فرما تھے یہاں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اس درخت کو بھی شرک کی وجہ سے کہ یہاں شرک ہونے کا اندیشہ ہے. اگر آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا. ظالموں شرک تو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کئی لوگ چمکتے سورج کی پوجا نہ شروع کر دیں کئی لوگ ابھرتے چاند کی پوجا نہ شروع کر دیں پھر چاند سورج کو بھی ختم کر دیں. یہاں تو شرک چاند کی عبادت کرنے والے لوگ بھی ہیں سورج کے پجاری بھی ہیں پھر تو ان کو بھی ختم کرو کہ یہاں سے بھی شرک ہوتا ہے. لیکن اس درخت کو ختم کر کے کیوں ختم کیا کہ یہاں شرک ہونے کا خطرہ اس لیے اس درخت کو ختم کر دیا گیا. دیکھو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بڑی توجہ رکھنا. آپ کے دور خلافت میں آپ جس گلی سے گزر کے جاتے تھے اس گلی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جمعہ کا دن تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پر 2 مرغیاں ذبح کی. جب مرغیاں ذبح ہوئی خون نکلا تو آپ نے وہ خون بہانے کے لیے پانی جب ڈالا تو وہ خون ملا. پانی جب چلا تو پرنالے سے نیچے اترا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری کر کے اس گلی سے گزر رہے تھے کہ وہ پانی جب پرنالے سے نیچے گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر لگ گیا. کیونکہ آپ امیر المومنین تھے. آپ نے فوراً حکم دیا. آپ نے فرمایا یہ پرنالہ یہاں سے اکھیڑ دیا جائے یہ پرنالہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین کا حکم تھا پرنالہ اتار دیا گیا. جب حضرت عمر واپس آئے کپڑے بدلے پھر مسجد پہنچے تو پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس بھی پہنچ گئے. آپ نے کہا عرض کیا امیر المومنین آپ نے حکم دیا پرنالہ اکھیڑ دو. اکھیڑ تو دیا گیا لیکن میں صرف اتنی خبر دینے آیا ہوں. امیر المومنین عمر فاروق یہ پرنالہ عام پرنالہ نہیں ہے یہ وہ پرنالہ ہے جسے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پہ لگایا تھا. یہ وہ پرنالہ جسے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی آپ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا مجھے قسم رب کی اے عبداللہ عمر سیڑھی بنے گا تم عمر کے کندھوں پہ چڑھو گے پرنالہ وہیں لگے گا جہاں محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری. اب کچھ سوچو تو صحیح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال نہیں تھا کیا ضرورت ہے پرنالہ لگوانے کی. ایک پرنالہ ہی تو کوئی بات نہیں اکھیڑ دیا تو پھر کیا ہو گیا. حضرت عمر ایک پرنالے کا بھی اتنا ادب کریں جو محبوب اپنے ہاتھوں سے لگائے. سبحان اللہ. سوچو نا پھر ان جگہوں کا کتنا ادب ہے جہاں محبوب آرام فرمائے. اور وہ احد کے میدان میں وہ پتھر جب نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب زمین پر تشریف فرما ہوئے جو پتھر ہونے کے باوجود نرم ہو گیا نبی علیہ السلام کو آرام دینے کے لیے. آج بھی اس کی نرمائش ویسے ہی باقی ہے. جب عاشق یہاں سے جاتے ہیں احد کے میدان میں جا کے اس پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ پتھر قربان جائیں تجھ پر کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے ساتھ ہمارے محبوب کا بدن لگا تھا. تیری نرمائش آج بھی بتاتی ہے کہ تم خود نرم نہیں ہوا تیرے ساتھ اتنا نرم بدن جو لگ گیا تھا اس لیے تو نرم ہو گیا تھا. وہ عاشق ہاتھ لگا کے اپنے عشق کو پروان چڑھا تھا لیکن آج اس کے باہر باڑ لگا کے اس رستے کو بھی بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں آئے اور ان کا عشق بڑھ جائے. کچھ کام یہودیت کر رہی ہے کچھ کام اس کے ہرکارے کر
بات نہیں، ہم نے بھی قسم کھائی ہے، خونے دل دے کے نکھاریں گے روحے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تم عشق ختم کرو، ہم عشق کی شمع روشن کریں گے اور پھر دنیا کو دکھائیں گے اللہ کے فضل سے روشنی کس کے گھر کی زیادہ ہے، چمک وہی کر رہا ہے جس گھر سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ اس لحاظ یہ امت مشرک نہیں، اس امت نے شرک نہیں کیا، اس امت کو ہرگز کوئی مشرک نہ کہے۔ جو لوگ شرک کے فتوے لگا کر اس امت کو آج اسلام کی چھتری کے نیچے سے نکالنا چاہتے، میرے نبی علیہ السلام کے فرمان پر جو شرک کا فتوہ لگایا جا رہا ہے وہ شرک ان کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ مشرک یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ہوا، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، رب کے فضل سے سچی توحید، سچی محبت رسول قلبی اہل سنت کے سینے میں تھی اور آج بھی اللہ نے اہل سنت کے سینے میں عطا فرمائی ہے۔ تو اس لحاظ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ایلیمنٹ ہے کہ صرف ہم ہی ان سے پیار نہیں کرتے، کائنات کی ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، کائنات کی ہر شے، چاہے ترتیب سے دیکھ لو، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو یا جمادات ہو، جو چیز ہے سب کچھ نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں۔ انسانوں میں دیکھو تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھ لو، ایسے تو کئی کا کردار، سارے صحابہ کا کردار پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا، آپ کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، کہا سعد جب تک اپنے نبی کو نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی۔ بھوک ہڑتال ہو گئی ماں کی طرف سے، بھوک بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، آخر ماں اس نوبت تک جا پہنچی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئی حضرت سعد کے بھائی ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے پانی دیا ماں کے منہ میں، جب ماں کو ہوش آئی ماں نے اب اگلی دھمکی دے دی، کہا سعد ابھی تو بے ہوش ہوئی تھی ہوش میں آ گئی، لیکن اگر تو نے اپنے نبی کو نہ چھوڑا تو تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گی۔ جب ماں نے یہ بات کی تو حضرت سعد کا عشق بول پڑا۔ کیا جملے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے، کہا ماں لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا، ماں تو ایک بار مرنے کی بات کرتی۔ حضرت سعد کہتے ہیں ماں میں تجھے کہتا ہوں اللہ تجھے 1000 بار زندگی دے، تو 1000 بار مرے اور ہر بار مرنے سے پہلے مجھ سے یہی تقاضا کرے کہ ساتھ مرنے لگی ہوں اپنے نبی کو چھوڑ دے۔ کہا ماں تجھے 1000 بار اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا تو دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ کیسی محبت رب ذوالجلال نے انسان کو نبی علیہ السلام سے عطا فرمائی۔ جنہوں نے دیکھا وہ بھی دیوانے، جنہوں نے نہیں دیکھا رب کے فضل سے 15ویں صدی بعد والے یہ بھی دیوانے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آیا حسن محمد کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تو جان دینے کے لیے نام محمد ہی کافی ہے۔ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی جدا ہے، پھر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر کرے تو حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور مقام کیا ہے، اس چہرے کو رب ذوالجلال نے کتنی روشنی عطا فرمائی۔ یہ چپ بھی بیٹھے بولے نہیں، صرف چپ بھی بیٹھے، جو انہیں دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آ رہے تھے انتظار پہ بیٹھے تھے، یہودی تھے، کہا میں مناظرہ کروں گا ان کے ساتھ جا کے پوچھوں گا آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، میں بات کروں گا دلیل لوں گا دلیل دوں گا، میں مناظرہ کر کے اٹھوں گا وہاں سے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف پہنچے کہا عبداللہ بن سلام، نبی علیہ السلام پہنچ گئے چلو مناظرے کے لیے۔ جب وہاں جا کے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو جو مناظرے تھی ساری دلیلیں بھول گئے، کوئی دلیل یاد نہ رہی، ساری دلیلیں بھول گئی اور وہیں صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام کیا ہو گیا، تم تو مناظرہ کرنے گئے تھے، ابھی تو بات چیت شروع ہی نہیں ہوئی، پہلی نظر تم نے انہیں دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، کہا وجہ کیا ہے؟
کہا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہا جب ان کے چہرے کو دیکھا، چہرہ اتنا حسین تھا، ان کے چہرے کو دیکھا تو دل نے گواہی دی اللہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کو نہیں دیتا ہے، اس لیے ان کا چہرہ دیکھ کے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اور آپ صبح یہاں سے اٹھ کے باہر جائیں، جب صبح باہر نکلے تو کوئی شخص آپ سے ملے اور کہے کہ رات علامہ صاحب نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا جس نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہا غلوف کر گئے پڑھا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کوئی حقانیت نہیں اس کے بیان میں۔ ابو جہل نے بھی تو کتنی بار دیکھا، تو کلمہ ابو جہل نے کیوں نہیں پڑھا؟ جواب ہم دے تو اعتراض ہو سکتا ہے، جواب اگر ہمارے بزرگ دیں تو پھر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، دیکھا ابو جہل نے بھی، دیکھا عبداللہ بن سلام نے بھی، آنکھ دونوں کی تھی۔ عبداللہ بن سلام نے بھی دیکھا اور کلمہ پڑھا، ابو جہل نے 1000 بار دیکھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ صبح کوئی کہے کہ دیکھو ابو جہل نے تو دیکھا اور گواہی بھی ہے کہ دیکھا اور بچپن سے دیکھا، لیکن کلمہ ابو جہل نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور تم کہتے ہو جس نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہم کہتے ہیں ہر آنکھ ایک جیسا نہیں دیکھتا۔ ابو جہل نے جب بھی دیکھا تو اپنا بھتیجا دیکھا، اور ابو بکر صدیق نے دیکھا تو اپنا یار نہیں دیکھا، جلوہ خدا دیکھا۔ ہر آنکھ ایک جیسا نہیں دیکھتا۔ ابو جہل کی آنکھ نے اپنا بھتیجا دیکھا، میرے سامنے پیدا ہوا، ہمارے گھر میں بچپن، لڑکپن، جوانی سب کچھ ہمارے سامنے گزرا، میں سب کچھ جانتا ہوں، میرا ہی بھتیجا ہے۔ یاری تو حضرت صدیق اکبر کی بھی تھی، لیکن اعلان نبوت کے بعد جب صدیق اکبر نے پہلی بار دیکھا تو پھر اپنا یار نہیں دیکھا، جلوہ خدا دیکھا۔ محبوب فرماتے ہیں نا، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا سب نے مجھ سے دلیل مانگی یا مولت مانگی سوائے ابو بکر کے، فرمایا ایک لمحے میں نے دعوت اسلام پیش کی اور اگلے لمحے بغیر دلیل کے صدیق اکبر نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے مقام۔ آج بھی دونوں سوچے ہیں، ایک سوچ ابو بکر صدیق والی، ایک سوچ ابو جہل والی، دونوں سوچے آج بھی معاشرے میں ہیں۔ آج بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے، اور ایک سوچ ابو بکر صدیق والی، اور رب کے فضل سے وہ کسی اور کی نہیں، وہ 15 صدیاں بعد بھی سوچ اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ وہ ابو جہل کی سوچ والے جو آج 15 صدیاں بعد بھی اسی بات پہ اٹکے نہیں ہمارے جیسے، ہم ان جیسے، فرق ہی کوئی نہیں، جس طرح ہم ہیں اسی طرح وہ ہیں۔ پھر شرک کے فتوے بھی اور امت کے سینے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی ہر حد تک جانے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں کہ کسی طرح اس امت کے سینے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے۔ لیکن انشاءاللہ جب تک اہل سنت کے ہاں محافل میلاد کا سلسلہ چلتا رہے گا، ہمارا رب ہمارے دلوں میں آمنہ کے لال کی محبت کی شمع کو روشن رکھتا رہے گا، یہ بجھے گی نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں سمجھنا ہے قرآن و سنت کے اس نور کو، یہ امت گمراہ نہیں، یہ امت مشرک نہیں، یہ امت تو 15 صدیاں بعد بھی نبی علیہ السلام سے پیار کرتی، اور پیار بھی اسی انداز میں کرتی جیسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اور رب نے صحابہ کو محبت کرنے کا انداز سکھایا۔ تو میرے بھائیو اس لحاظ سے قرآن و سنت کے اس سارے نور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آج جتنے فتنے ہیں، ہمیں ہر فتنے کے سامنے کھڑا ہونا اور اس فتنے کو پرکھنا، نہ یہ کہ یہ امت اس فتنے کے سامنے لیٹ جائے۔ امت اگر فتنوں کے سامنے لیٹ گئی، یہ فتنے ہم پر غالب آ جائیں گے اور پھر امت کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اس امت کو فتنوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا ایمان بچانا، آج اگر ہم اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہمارا رب ہماری آنے والی نسلوں کی ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ آج کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ایسے ہونا ہے تو پھر ہو کے رہے گا، میرا ہونا تو ہے، کم از کم اپنے کندھوں پہ تو یہ بوجھ نہ آنے دو، اپنے کندھے تو اس بوجھ سے بچا لو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت حج ختم ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا،
کہتے ہیں جب حج نہیں ہوگا، محبوب نے فرما دیا، تو پھر 2 سالوں سے حج نہیں ہو رہا، پھر اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں اگرچہ نہیں ہونا اور یقیناً نہیں ہونا، محبوب نے فرما دیا، کم از کم ہم تو اپنے آپ کو بچاتے نکلیں کہ یہ بوجھ ہمارے کندھوں میں تو نہ آئے۔ آگے والی نسلیں وہ دیکھے گی کہ کتنا بوجھ اٹھا سکتی، کتنے بوجھ کے نیچے وہ دب جاتی، کم از کم ہم تو کھڑے ہوں اور اپنا ایمان بچائیں ان فتنوں سے۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی فتنے امت مسلمہ کے سامنے اس وقت منہ کھولے کھڑے، ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو شرک کے فتوے کی زد میں لا کر، امت مسلمہ کو ایمان کی چھتری کے نیچے سے نکال کر انہیں آج کفر و شرک کی دلدل میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو امت کو اور بڑے فتنے کا سامنا ہے وہ ہے فتنہ اس وقت کا صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تبرہ کرنے والوں کا فتنہ۔ اس وقت بہت بڑا فتنہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اہل بیت کی محبت اس انداز میں کرو جو انداز ہم تمہیں سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تم سے پوچھ کے اہل بیت سے پیار نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے پیار کرنے کا طریقہ بھی ہمیں آمنہ کے لال نے عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسرا طبقہ کہتا ہے تم نے صحابہ کا نام لینا تو ہم سے پوچھ کے لو۔ کہتے ہیں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ صحابہ کا نام ہم نے کیسے لینا ہے یہ بھی طریقہ ہمیں آمنہ کے لال نے سکھا دیا ہے۔ اور رب کا فضل ہے، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے زیر سایہ اپنے ایمان پر فخر کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، کیوں؟ لما یخلقکم بہ من النعم، اس لیے کہ وہ رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو، لحب اللہ، اس لیے کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا احب اہل بیتی لحبی، فرمایا میری اہل بیت سے بھی پیار کرو میری محبت کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب ہے 4 محبتیں، رب کی، رب کے حبیب کی، صحابہ کی، اہل بیت کی۔ میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے پورے یقین کامل سے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا کے سینے کھول کے دیکھو کہ یہ 4 محبتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں سوائے سنی کے سینے کے کسی کا سینہ ایسا نہیں جس میں یہ 4 محبتیں اکٹھی پائی جائیں۔ اللہ نے ان 4 محبتوں کو اکٹھا کر کے اہل سنت کے دل کو پیدا فرما دیا ہے۔ ہم ہیں جن کے سینے میں رب کا پیار ہے، ہم ہیں جن کے سینے میں رب کے حبیب کا پیار ہے، ہم ہیں جن کے سینے میں اہل بیت کا پیار ہے، ہم ہیں جن کے سینے میں سارے صحابہ کا پیار ہے۔ کسی کا سینہ بغض اہل بیت میں چل رہا ہے، کسی کا سینہ بغض صحابہ میں چل رہا ہے۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں 4 یاروں کی محبت بھی عطا فرمائی، 5 تن پاک کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے پیار کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کہے کہ تم نے پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ آج ہمارے اکثر بھائی چلے جاتے ہیں غیروں کے گھروں میں، کیوں؟ وہاں علی علی زیادہ ہوتی، ہم حضرت علی سے پیار کرتے اس لیے غیروں کے گھروں میں چلے جاتے۔ یاد رکھنا حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر فرما دیا، فرمایا سنی ہونے کی نشانی ہی حضرت علی کی محبت ہے۔ فرمایا وہ تو سنی ہو ہی نہیں سکتا جو مولا علی سے پیار نہ کرے۔ فرمایا مولا علی کی محبت سنی ہونے کی علامت ہے، اور اگر کوئی سنی سنی ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زیادہ لیتا ہے تو اس میں اعتراض کوئی نہیں کسی۔ کیوں؟ کیونکہ علی علی کرنے کے اصول بھی ہمیں ہمارے اکابرین نے اہل سنت کے اصولوں کے زیر سایہ عطا فرمایا۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ آج حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اہل سنت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہم بچانا چاہتے ہیں اہل سنت کو کہ ہم ہیں اہل سنت علی والے، ہم ہیں اہل سنت ابو بکر والے، ہم ہیں اہل سنت عمر والے، ہم ہیں اہل سنت عثمان غنی والے، ہم ہیں اہل سنت مولا علی والے، ہم ہیں
اہل سنت امام حسن والے، ہم ہیں اہل سنت امام حسین والے۔ اس کی دو شرطیں فقہ اکبر کے اندر دو شرطیں لکھی کہ کوئی شخص اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ لیتا ہے، کہ اگر دو شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ نام لے حضرت علی کا، جتنا مرضی لے، ہر وقت حضرت مولا علی کا نام لے، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور نہ اس پر شریعت میں کوئی اس کی پکڑ ہو سکتی۔ شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں سنو۔ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ترتیب خلافت کو مانتا ہو، یہ ہے پہلی شرط۔ پہلی شرط بھنگی چمچیوں والا عقیدہ نہ ہو، وہ ذاکروں والا اور قوالوں والا عقیدہ نہ ہو کہ علی کا پہلا نمبر، نہیں، ترتیب خلافت کو مانتا ہو کہ پہلا نمبر نبی علیہ السلام نے بھی نہیں، پہلا نمبر اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرما دیا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کو، تیسرا حضرت عثمان غنی کو، اور چوتھا نمبر خلافت کی ترتیب سے اللہ اور اس کے حبیب نے حضرت مولا علی کو عطا فرما۔ اور میں پہلی شرط یہ ترتیب خلافت کو مانتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا وہ افضلیت صدیق اکبر پر بھی پیرا دینے والا، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ حضرت علی افضل ہے، کہا نہیں، افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ اگر دو شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اب وہ جتنا مرضی حضرت علی کا نام لے، اسے شریعت کوئی پکڑ نہیں کرتی، لیکن شرطیں مانی جائیں۔ دو شرطیں ہیں ہماری اہل سنت کے اصول میں حضرت مولا علی کا نام لینے کے لیے۔ جو زیادہ نام لینا چاہتا ہے حضرت مولا علی کا، ہم وہ نہیں ہیں جو غلو کریں اور کہے کہ معاذ اللہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی تھی، وہی لانی حضرت علی کے پاس تھی اور غلطی سے نبی علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ ہم وہ غلو کرنے والے نہیں، ہم رب کے فضل سے ہر ایک کی وہی شان بیان کرنے والے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہر ایک کو شان عطا فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے سامنے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت کا، اور آج ہمارے ہاں اہل سنت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے سٹیجوں پر کھڑے ہو کے ہمارے ہاں دعائیں کراتے ہوئے ہمارے کئی پیر نام لیتے ہیں، یا اللہ تجھے 14 معصوموں کا واسطہ دیتا ہوں، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ اہل سنت کے ہاں انسانوں میں معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، یہ ذہن میں رکھو، اصول اہل سنت کو اپنے سامنے رکھو۔ ہم سنی ہیں، ہم ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کی مار کے اپنی زندگی گزارے، ہم اصولوں کے زیر سایہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ معصوم انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء ہیں، اور ادھر سے فرشتے اور انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ آج لوگ ہم پر اپنا عقیدہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں مانو کہ اہل بیت کا ہر فرد بھی معصوم ہے۔ ہم نے کہا معصوم تو نہیں مانیں گے، ہاں محفوظ مانیں گے، معصوم ہم نہیں مانتے، کیونکہ جب ہمارے اہل سنت کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، تو اگر ہم نے کسی اور کو معصوم مانا تو پھر تو ہم نے انہیں انبیاء کے درجے میں مانا۔ اور ان لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، حضرت فاطمہ کو یہ ام الانبیاء مانتے ہیں۔ ام الانبیاء باقاعدہ سندھ کی اسمبلی میں قرارداد جو پیش کی گئی تھی، اس میں لکھا گیا تھا کہ حضرت فاطمہ ام الانبیاء ہے۔ کیا اس عقیدے کے زیر سایہ ہم جینا چاہتے ہیں؟ ام الانبیاء کس نے قادیانیت کا دروازہ کھولا؟ اہل سنت نے کھولا۔ ہم تو بند کرنے والے، کوئی کتا نام تو لے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ انہوں نے ام الانبیاء کا لقب حضرت فاطمہ کی طرف منسوب کیا کہ حضرت فاطمہ انبیاء کی ماں ہے۔ کن انبیاء؟ انہوں نے ان جو 14 معصوموں کا عقیدہ ہے، ان سب کو انبیاء کے درجے میں لیا اور کہا ان سب کی ماں حضرت فاطمہ ہے۔ اس لحاظ سے آج اہل سنت کو ان عقیدوں کو سمجھ کر ان اصولوں پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایسے نہیں، رب کے فضل سے ہم چاروں یاروں والے بھی ہیں اور پنجتن پاک والے بھی ہیں، ہم ہیں اہل سنت۔ اس لیے نہ ہم مشرک ہیں، نہ ہم محبت رسول سے منہ پھیرنے والے، نہ ہم محبت صحابہ، محبت اہل بیت سے منہ پھیرنے والے۔ رب کے فضل سے ہم ان سب کی محبتوں کے داعی، اور ہمارے سینے میں جو دل ہے
اللہ نے اس دل میں ان چاروں کی محبت پیدا فرمائی، اپنی بھی، اپنے حبیب کی بھی، سارے صحابہ کی بھی اور اہل بیت کی بھی۔ رب کے فضل سے ہم ان ساروں سے پیار، اور ان میں سے کسی میں فرق بھی نہیں کرتے، ہم ان سب سے بلا تفریق پیار کرتے۔ صحابہ ہونے میں، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے مولا علی تک، مولا علی سے لے کے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، امام حسین سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک، رب کے فضل سے ہم محبوب کے ہر صحابی سے محبت کرنے والے ہیں اور محبوب کی اہل بیت کے ہر فرد سے پیار کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اساس الاسلام، میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد آپ بھی جانتے ہو نا، جب کوئی گھر بنایا جاتا ہے تو آپ بھی لوگوں کو جا کے مشورے دیتے ہو کہ گھر تو بنا رہا ہے لیکن بنیادیں مضبوط رکھنا، بنیادیں مضبوط رکھنا اپنے گھر کی، پھر چاہے اوپر تو 10 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر لینا، اگر بنیادیں مضبوط نہ ہوئی تو تیری چھت ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اساس الاسلام، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حب اہل بیتی وحب اصحابی، فرمایا میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دونوں کی محبت، ایک کی نہیں، دونوں کی محبت، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ آج دیکھو بنیاد کس کی مضبوط ہے، روافض کی، خوارج کی یا اہل سنت؟ اللہ کے فضل سے بنیاد اسلام کی جو اہل سنت کی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں سارے صحابہ کا پیار بھی ہے، ساری اہل بیت کی محبت بھی ہے، اسی لیے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ اور دیکھو آج چور چوریاں کر کے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں اور آگے سے ہم بھی غافل ہیں، ہم بھی غافل ہو کے بیٹھے، ہم کہتے کوئی بات نہیں، چوری کرتا ہے کر کے لے جائے، ہم بھی غافل ہیں، ہم نے ویلیو ہی نہیں دی اپنے عقیدے کی۔ تو ہمیں سمجھنا ہے ان سارے معاملات کو۔ آج جتنے فتنے ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑے، چاہے وہ بد عقیدگی کے فتنے ہو یا بد عملی کے فتنے ہو، بد عملی کے فتنوں کو دیکھو، اس وقت شاعر اسلام پر کتنے بڑے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں۔ وہ بدبختہ ملالہ جیسی چھوکری، وہ معاذ اللہ بولے کہ نکاح کی ضرورت کیا ہے، نکاح کرنے کی حاجت کیا ہے، بندہ ویسے پارٹنر بن کے زندگی گزار سکتا۔ کتنا بڑا حملہ ہے شاعر اسلام پر، صرف شاعر اسلام، میرے نبی علیہ السلام کی سنت پر۔ نکاح ایمان کی مضبوطی کا نام ہے، نکاح شرم و حیا کا نام ہے، نکاح انسان کی عزت کے محفوظ ہونے کا نام ہے، یہ ہے نکاح کی برکت۔ جب نکاح نہیں ہوتے تو پھر ان جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، جب نکاح کی حقیقت نہیں ہوتے تو پھر ان جیسے بچے پیدا ہوتے جو پھر بعد میں بڑے ہو کے اسلام پر حملے کرتے۔ تو اسی لیے نکاح برکت کا نام ہے۔ ایسے نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا تو اس کا ایمان کامل ہو گیا، اب اس کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ کتنے بڑے حملے ہیں شاعر اسلام۔ کیا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ حالات بدلے اور کچھ نہیں بڑے بدلے؟ 2 سال ہو گئے اس امت پر حج و عمرہ کا دروازہ بند ہے، 2 سال ہو گئے، 2 سال حج و عمرہ کا دروازہ بند ہوا۔ تڑپ جانا چاہیے اس امت کو تو کہ 2 سالوں سے بیت اللہ شریف کا حج بند، 2 سالوں سے گنبد خضرا کی حاضری بند ہے۔ کس بنیاد پہ؟ ایک وہمی بیماری کی بنیاد جس کا کوئی پیر ساری نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی بنیاد پر آج امت کے لیے 2 سالوں سے حج و عمرہ کو بند کر دیا گیا۔ اس وہاں کے سعودیہ کے بیٹھے لوگوں کی بات کیا کریں، ان بدبختوں نے تو اس سال ماہ رمضان سے پہلے پورے حرم سے قرآن بھی اٹھا دیا، پورے حرم سے قرآن اٹھا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قرآن کو ہاتھ لگا اور اس سے بھی کرونا وائرس لگ جائے۔ بدبختوں سارا قرآن نہ پڑھتے، چلو قرآن کی ایک آیت ہی پڑھ لیتے۔ اللہ فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہم نے اس قرآن کو نازل ہی شفا کے لیے کی، لیکن ان بدبختوں کو اس قرآن سے معاذاللہ بیماری نظر آنے لگی۔ مسلمانوں یہود ہنستے ہیں ہم پر، وہ بیٹھ کے ٹھٹھا کرتے ہیں کہ یہ ہے مسلم، یہ ہے ان کا عقیدہ، اتنا ایمان بچا ان کے سینے میں، یہ کہتے تھے جو کرتا ہے رب کرتا ہے، رب کے اسم کے سوا کوئی
کہ ہم بیٹھے یورپ میں ہیں، یہاں سے آرڈر دیتے ہیں اور ان کی مسجدوں تک میں نمازیں بھی باقی نہیں بچتی۔ یہ اپنی نمازوں میں بھی وقفے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 6 فٹ کا ہو جائے، 2 فٹ کا ہو جائے، 5 فٹ کا ہو جائے، ہر بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے۔ وہمی بیماری پر نماز کو چھوڑا، وہمی بیماری پر حج و عمرہ کو بند کیا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے سامنے، لیکن ہم چپ کر کے کھڑے، اس کے سامنے بات ہی نہیں کرتے۔ ہم خاموشی سے اس فتنے کا بھی مقابلہ کرنے کی بجائے اس فتنے کے سامنے لیٹ گئے۔ ہم نے کہا نہیں واقعہ ہی کوئی بیماری آئی ہے، ہم نے کہا واقعہ ہی کچھ ہے، جان بچاؤ، جان بچاؤ۔ یاد رکھنا جان کوئی نہیں بچا سکتا، بچانا ہے تو ہر فتنے سے اپنا ایمان بچاؤ۔ جان کون بچائے گا؟ یہاں تو بڑے بڑے جتنے آئے سارے دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تم موت سے کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں بھی جاؤ گے موت کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ پھر بچانا کیا ہے؟ اپنی جان بچانی ہے یا ایمان بچانا؟ جان نہ بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ جان جانے سے نقصان نہیں ہوتا، ایمان جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو جان بچانے کے چکروں میں پڑے رہے، ہم نے کہا جانے بچاؤ، جانے بچاؤ، بیماری آ گئی، بیماری آ گئی۔ میرے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا، ہاتھ نہ ملاؤ۔ نبی علیہ السلام کی کتنی سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ کاش مسلمانوں نے صرف یہ سوچا ہوتا، اگر نبی علیہ السلام کی کسی سنت سے بیماری لگنی ہوتی تو وہ سنت سنت ہی نہ ہوتی۔ میرے محبوب کی سنتوں سے تو شفائیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوچو نا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آب زمزم میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن ہم نے اس آب زمزم کو بھی اپنے اوپر بند کر دیا بیماری کے ڈر سے۔ چلو بیماری اگر آئی بھی ہے تمہارے نزدیک تو آب زمزم پیتے تو بیماری چلی جاتی، اگر حدیث پر یقین کامل ہوتا تو چلو بیماری آئی بھی ہے تمہارے، اتنا سوچ لیتے کہ جس دجال کو اور طاعون کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں تو کیا اس مدینے میں کرونا وائرس داخل ہو جائے گا؟ کچھ تو ہوش کرتے، کچھ تو سوچتے۔ یہود ہنستے ہیں اب تک کہ یہ ہے امت مسلمہ، ہم نے جیسا کہا یہ امت تو ویسے لیٹتی چلی جا رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں فتنوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا، ہر طرف اسلام پر حملے، دین پر حملے، عقیدے پر حملے، ہر طرف قرآن پر حملے، نہ جانے کن کن فتنوں کا آپ کے سامنے ذکر کرے۔ دیکھو وہاں انڈیا میں ایک شخص نے درخواست دی، اس نے کہا قرآن کی یہ آیتیں قرآن سے نکالی جائیں کیونکہ یہ آیتیں معاذ اللہ دہشت گردی کا سبق دیتی ہیں۔ اور دینے والا بھی وسیم رضوی نامی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس نے درخواست دی یہ آیتیں قرآن سے ریموو کی جائے، یہ آیتیں دہشت گردی کا سبق دیتی ہیں۔ یہ حالت ہے امت مسلمہ، لیکن ہم پھر بھی سوئے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، لیٹے ہم فتنوں کے سامنے۔ اس لیے بیدار ہو جاؤ امت مسلمہ۔ اس وقت یہود ہمارے سر پر چڑھ کے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں انشاءاللہ کوئی احساس کمتری نہیں، وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ بہت جلد میرا رب پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجنے والا ہے جو ان یہودیوں کا گلا کما کر کے اسلام کا جھنڈا پھر لہرائے گا۔ یہ یہودی اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تو ہم یہودی کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے یہودی، اسلام مٹنے نہیں آیا، کفر کو مٹانے آیا، اور اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے اور اسلام مٹے گا نہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک جو دین زندہ رہے گا وہ دین فقط دین اسلام ہی ہوگا۔ اس لحاظ سے امت مسلمہ کے عظیم سپوتوں، بیدار ہو کے اپنے زندگی کے شب و روز کو بسر کرو۔ ان فتنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، لیٹنا نہیں ہم نے، چاہے جتنے مرضی یہود اس سے بھی بڑے فتنے لے آئے، انشاءاللہ ہم ان فتنوں کے سامنے لیٹیں گے، سینہ تان کے ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی بات نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جانے پائے۔ جان تو جانی ہے، ایمان کے ساتھ اگر جان دی تو پھر انشاءاللہ قبر بھی رونق ہو جائے گی اور میرا رب حشر میں بھی ہمیں رونق عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال میرے یہ چند کلمات جو آپ احباب کے سامنے ذکر کیے، میرا رب ہر فتنے سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھنا، بد عملی اتنا وبال نہیں جتنا وبال بد عقیدگی سے ہے۔
لوگ آج یہ حدیث تو سناتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. میں نماز کی چھٹی نہیں دے رہا کہ تم نمازیں نہ پڑھو. حدیث پر حق ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اس سے تو پوچھو کس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ جو رب کو نہیں مانے گا، جو نبی علیہ السلام کا کلمہ کو نہیں ہوگا. کس سے پوچھا جائے گا؟ سب سے پہلا پرچہ ہوگا عقیدے کا. اگر عقیدے کے پرچے میں فیل ہوا تو نہیں پوچھا جائے گا نمازیں کتنی، روزے کتنے، حج کتنے، زکاتیں کتنی. اور جو عقیدے کے پرچے میں پاس ہوا پھر پوچھا جائے گا بتا تیری نمازیں کتنی. پہلے ہے عقیدہ، عقیدے کو مضبوط کرو. اس وقت بد عقیدگی کے اندھیرے ہمارے گھروں تک داخل ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ان بد عقیدگی کے اندھیروں سے بچ کے اپنے گھروں میں محبت اہل سنت کا سویرا لانا ہے. اس سے بچ گئے. اگر بد عملی کہیں ہوئی بھی، اگر کہیں ہوئی بھی تو انشاءاللہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص کوٹے کی دعا عطا فرمائی. فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. انی اختبأت دعائی، فرمایا مگر میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ وہ دعا کب مانگیں گے؟ فرمایا جب کل قیامت کے دن اپنی امت کے گناہوں کو دیکھوں گا پھر ایک ہی دعا میں اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. فرمایا وہ دعا میں قیامت کے دن مانگوں گا، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا. تو انشاءاللہ اگر عقیدے میں پاس ہوئے، پھر اگر عمل میں کہیں کوتاہی رہ گئی تو میرے محبوب کی شفاعت بھی ہوگی اور میرے محبوب کی دعا بھی ہوگی. اس کے صدقے ہمارا رب ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما کے محبوب کی معیت میں ہمیں جنت عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال علماء حقہ کا سایہ تا قیام قیامت ہمارے سروں پر سلامت فرمائے. اور رب کے فضل سے بالخصوص دعا کیا کرو. میں بلا مبالغہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں مبالغہ کوئی نہیں. جو علماء بیٹھے وہ بھی تائید کریں گے اور جہاں تک یہ جملہ پہنچے گا ہر شخص تائید کرے گا. بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں جس کے پائے کا کسی بھی مسلک میں کوئی عالم نہیں، اس کو دنیا اس زمانے میں محدث رہوری کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے نام سے پکارتی ہے. پوری دنیا میں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں. ڈھونڈنا ہو تو ڈھونڈ کے دیکھو، پرکھنا ہو تو پرکھ کے دیکھو، جاننا ہو تو چھان کے دیکھو، پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. جس نے لاہور کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے نجد تک کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، جس مرد مجاہد نے لاہور کے ایک کمرے میں بیٹھ کے ایران تک کے ذاکروں کی چولیں ہلا دی، جس نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے یورپ کے ہرکاروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا، رب کے فضل سے وہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی ذات گرامی ہے. اور رب کے فضل سے ہم ان کے زیر سایہ پلے انشاءاللہ جب تک بھی زندہ رہیں گے حق قول اپنی زبان سے کہتے رہیں گے. اور پھر جب اپنی باری آئے گی انشاءاللہ میرا رب ہمیں ایمان پر موت عطا فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.